بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، صدق اللہ العظیم۔ معصوم ذہنوں کے کردار کا قتل کرنے والے بھائی جانوں، ذرا سنو، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ فرمان خداوندی ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ نیک انسانوں میں بدکاری پھیلے تو بلا شبہ دنیا و آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے مراد وہ سبھی لوگ میرے مخاطب ہیں جو نام بڑے درشن کھوٹے، یعنی نام تو ان کے مسلمان جیسے ہوں لیکن کردار جانوروں سے بدتر، ننگے اور بھوکے، جو اگر اپنی حد تک ہوتے تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہوتے، مگر صاف ستھرے سماج اور معصوم ذہنوں کو بے شرمی کے غلاظت سے بطور ایک رول ماڈل کے لت پت کرنا، جس سے انسانیت تباہ و برباد ہو جائے، ذہنی اور جسمانی طور پر گھائل ہو جائے، کھوکھلی ہو جائے۔ بدکاری کے یہ ابلتے پھوٹتے بڑے بڑے گٹر، ڈرینیج لائن اور اس میں پلتے پھولتے ناسور کے یہ کیڑے، جو عفت و عصمت، عزت و آبرو کے صاف و شفاف دامن پر بے غیرتی کے بدنما داغ بنے اور کورے ذہنوں کو میلا اور بدبودار کر رہے ہیں، جو حرص و ہوس پرستی کے پرکشش خوبصورت پیکٹ میں جنسی ہیجان انگیزی کی ٹٹی پروس رہے ہیں، انسانیت کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لاکھوں کمسن زندگیوں کو گناہوں اور مجرمانہ فکر و عمل کے رنگین خواب و خیالات کی ادھوری اندھیری دنیا کی سیر کروا رہے ہیں۔ ایک ایسا میڈیم جس سے انسانی فلاح و بہبود، ویلفیئر کے بہت سے اچھے کام لیے جا سکتے ہیں، پازیٹیو، کنسٹرکٹیو اور ایک صاف ستھرا میسج سماج کو دیا جا سکتا ہے، کہ بجائے جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ دراصل خود بری طرح اس میں گر پڑتے ہیں۔ اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا اور کامل ایمان رکھتے ہیں، تو انہیں اپنی بےہودہ حرکتوں سے، جنہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی جا چکی ہو، پہلی فرصت میں باز آ جانا چاہیے اور سچے دل سے خدا کے حضور توبہ کر لینی چاہیے۔ میرے مشہور بھائی جانوں، دنیا میں کوئی آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، بانکا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ضرورت سے زیادہ عقل، پیسہ، فیم، اثر و رسوخ کے مالک جو آپ ٹھہرے۔ مگر سوال یہ کہ آنکھ بند ہونے کے بعد کی تیاری کا کیا؟ وہ رب کریم جس نے عقل، فکر، صلاحیت، مال، قوت اور وقت کے ساتھ بھرپور جوانی، حسن و جمال جیسی دولت سے نوازا ہے، جس کے بارے میں وہ یقیناً کل سوال کرے گا کہ انہوں نے ان نعمتوں کا کہاں، کب اور کیسے استعمال کیا؟ آیا وہ میری مخلوق کی راحت رسانی، انہیں ملک و معاشرے کا اچھا، سچا، صاف ستھرا انسان بنانے میں صرف کیا، یا بے تکے، بے ڈھنگے، یوز لیس کاموں میں انہیں بگاڑنے، گمراہیوں میں مبتلا کرنے، ان کے جذبات سے کھیلنے، ٹھیس پہنچانے پر روا رکھا؟ خدا کی دی ہوئی امانت کی شکر گزاری کا تقاضا یہی تھا کہ اس پر اپنے مالک حقیقی کی مرضی معلوم کی جاتی اور اس کی مشیت کو مقدم رکھا جاتا۔
انفرادی اور ذاتی طور پہ چند اچھے کام کر لینا، مثلا کسی کا آپریشن کروانا، کسی کا گھر بنوانا، کسی کی مالی مدد کرنا، غریب بچوں کی تعلیمی کفالت کرنا، خدا چاہے تو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ، مگر یہ ہماری اخروی نجات کے لیے کافی و شافی سامان نہیں ہے۔ یہ اصل اور حقیقی کامیابی کا پیمانہ و پروانہ ہرگز نہیں کہ اس کی آڑ میں ہر گندے اور باطل کام جائز ہو جائیں۔ صاف و شفاف غذا اور پانی میں چند قطرے نجاست اور زہر کے ملا دیے جائیں تو بجائے صحت مندی کے وہ زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ چند چھوٹے موٹے کاموں کی بدولت لاکھوں زندگیوں کو حرام خوری، بدکاری، شراب و شباب کی مستی، عیاشی، حرص و ہوس کی آوارگی، 420 ریپ، قتل، ڈکیتی، بے لگام خواہشات کی تکمیل میں غریبوں کمزوروں کے جذبات و احساسات کو کچلنے، روندتے پھاڑتے آگے بڑھنا، اسے ترقی اور کامیابی کا معیار سمجھنا، احمقوں کی جنت میں رہنا اور اس شاخ پر ہی آرا چلانا ہے جس پر خود بیٹھے ہوئے ہوں۔ ہمارے ملک و معاشرے کو لفنگوں، لچھوں، ٹلوں، کٹوں کے بادشاہوں، نشیڑی، گنجڑی، پچکاری باز، نکمے جو بڑھاپے میں اپنے اولاد سے محنت و مشقت، جو بڑھاپے میں اپنے والدین سے محنت و مشقت کرواتے ہیں، سکون کی روٹی کھانے نہیں دیتے، دھرتی کے بوجھ کے بجائے ایسے باشعور، بلند اخلاق، حوصلہ مند، جگر باز شاہینوں کے پرواز کی جس سے ملک و معاشرے کا مستقبل سجتا اور سنورتا ہو، تعمیر و ترقی کی اصل راہیں کھلتی ہوں، تیاری کی اشد ضرورت ہے۔ دراصل یہ ساری سڑان کیمرے کے ڈپلیکیٹ ہیروز کی پرفریب، سراب زدہ، جھوٹی، مصنوعی، آرٹیفیشل زندگی کو دیکھ کر یہ نوجوان سیکھتے ہیں۔ اللہ کی یہ بندے بھلے ہی گنہگار سہی، اگر آپ ان پر رحم اور ترس نہیں کھاتے تو پھر خدا کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ دوستو، بھائیو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ یہ زندگی آپ کو قبر کے سانپ بچھوؤں سے بچا سکیں گے، حشر کے میدان پلصراط سے نجات کا پروانہ دلا سکیں گے، سورج کے سوا نیزے کی سخت ترین تپش سے محفوظ رکھ سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ دوستو، بھائیو، کیا یہ ناقابل تعذیر جرم نہیں کہ قانع اور پرسکون زندگی گزارنے والوں کے اندر دولت کی نمائش سے بھونچال پیدا کر دیا جائے، سیکس کی بھوک لگا کر انہیں ہسٹریا کا مریض بنا دیا جائے اور کئی عائشاؤں کو خودکشی پر آمادہ کیا جائے، بدکاری کی راہیں کھول دی جائیں؟ دیکھیے، روزانہ کتنی ہی زندگیاں رشک و حسد میں خودسوزی پر مجبور ہوتی ہیں، احساس کمتری میں مبتلا، عزت نفس سے محروم ہوتی ہے، آسائشات کی تلاش انہیں اندھیرے راستوں کا مسافر بناتی ہیں۔ یہ وہ زخم ہے جو براہ راست روح پر اٹیک کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ نمود و نمائش کے خودکار ہتھیاروں سے کمزوروں کا یہ قتل عام آخر کب تلک؟ یہ تنگ ظرفی ہے کہ ہم خود بھی نہیں اپنے، زمانہ اپنا ہو جاتا اگر آغوش ہوا کرتے، زمانہ اپنا ہو جاتا اگر آغوش ہوا کرتے۔ سننے والوں سے زیادہ بولنے والا اس کا محتاج ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ آپ کا اپنا بھائی، دعاؤں کا محتاج، عبدالحمید خان جلیس۔